السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی بھائی، آپ کی باتیں سن کر میں ان پر عمل کر رہا۔ کنگریچولیشن، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایفرٹ کا بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، میں اور آپ اگر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیدا ہوئے، مریں گے، یہ ساری چیزیں جو کما رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مقصد ایک ہے، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یعنی جو اویل کیا، جو اچیو کیا، جس سے دل لگایا، جسے برداشت کیا، جنہوں نے زندگی تم کی اور جنہوں نے زندگیوں کو آباد کیا، ان ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں۔ سمپل از دیٹ۔ اینی ہاؤ، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کے کنیکشنز کو اپنے دلوں کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر فرض کیے ہیں، جو تعلیمات ہم پر فرض کی ہیں، ہمیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں کرتے رہنا چاہیے، تبھی جا کے ایک انسان اپنے اللہ سے کنیکٹ رہ سکتا ہے۔ یعنی جیسے ہی انسان کا اللہ سے کنیکشن ٹوٹے گا، جیسے ہی انسان اللہ کی یادوں سے غافل ہوگا، جیسے ہی انسان اللہ رب العزت کو اپنی لائف سے مائنس کرے گا، اس انسان کا زوال شروع ہو جائے گا، اور یہ زوال انسان کو آہستہ 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 تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی زندگیوں میں اگر دکھ ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، کسی چیز کی کمی ہے، وہ آپ کو اتنا ہٹ نہیں کرے گی، وہ آپ کو اتنا ڈیمیج بھی نہیں کرے گی، وہ آپ کو اتنا کمزور نہیں کرے گی، لیکن جس دن آپ نے یہ ٹھان لی، جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار مجھے تو اللہ کے بغیر رہنا ہے، اللہ کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتی اللہ کی عبادتیں، اور مجھ سے نہیں رکھا جاتا اللہ کو راضی، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی نمازیں، میں کیسے گناہوں سے بچوں، میری زندگی تو چلی گناہوں سے رہی ہے، میں کیسے حرام سے منہ موڑوں، حرام سے منہ موڑوں گا تو زندگی پھیکی پھیکی لگے گی۔ آئی مین ٹو سے کہ شیطان لوگوں پر محنت کر کے، دنیا کو مزین کر کے، کچھ لوگوں کی مینٹالٹی کو ایسے بنانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ بندہ بہک جائے، بھٹک جائے، شیطان کی باتوں میں آ جائے، اور رب جس راستے پر چلنے کا کہہ رہا ہے اس راستے سے اپنا منہ موڑ لے، تب جا کے انسان کا اصل زوال شروع ہوتا ہے، تب جا کے انسان کو جو ٹھوکر لگتی ہے نا، تو وہ ٹھوکر ایسی ٹھوکر ہوتی ہے کہ انسان کی ہڈی ہڈی، انسان کا رواں رواں، انسان کی روحانیت، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ایسا گرتا ہے کہ پھر اٹھنے کے لیے اسی رب کی ضرورت، اسی رب کی نیڈ اسے پڑتی ہے جس رب کو یہ چھوڑ کر بھاگا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دور جانا، اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی زندگی دی، الحمدللہ بلینز آف بلینز جس خدا کو بتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، پتھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، چاند ستاروں سیاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، جس خدا کے معاملے میں لوگ کنفیوزڈ ہیں، نہیں آ رہے اس کی طرف، وہ خدا ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ہمارے سجدے اللہ کو، ہماری آوزاری اللہ کو، ہم اگر تنہائیوں میں تنگ پڑ جاتے ہیں تو اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ہم چاہے چھوٹی عبادت کریں چاہے بڑی عبادت کریں، کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ سو ہم کتنے لکیسٹ لوگ ہیں نا ویسے۔ اب کتنا بدقسمت ہے وہ انسان، کتنا عقل کا اندھا ہے وہ انسان جسے رب جیسا خزانہ مل گیا ہو۔ یعنی اگر آپ مجھے بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، کیا مقصد لے کر آئے؟ کس لیے آئے؟ ریزن کیا تھا سب کا؟ کاز کیا تھی آنے کی، اس دنیا کے پلیٹ فارم پر چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، بچے پیدا کرنے کی، شادیاں کرنے کی، یہاں وہاں جانے کی؟ ریزن کیا ہے؟ اصل کاز کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ایک انسان کا اس دنیا پہ آنے کا؟ یہی کہ اللہ کو ڈھونڈو، پھر اللہ کو سمجھو، پھر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے بغیر چو چرا کے، بغیر یہ کہے کہ مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، میرا دل نہیں مانتا، ابے دل کی ایسی کی تیسی۔ دل کیا ہوتا ہے؟ دل تو تمہارے کاموں میں لگا ہوا ہے نا، تمہاری غلامی کر رہا ہے نا دل، تو دل کو سر پہ سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل نہیں کر رہا نہ کرے،
وہ کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں کہا ہوا ہے، بس بات ختم۔ تو یہ ہے ہم سب کا مقصد، چاہے رنگ کا کالا ہے، رنگ کا گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ڈزنٹ میٹر۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آپ کے مقصد کو ہٹ نہیں کرتا۔ بیمار بیماری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، غریب غربت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، امیر امیری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کا جو کرائٹیریا ہے نا، اس کی کوئی اسپیسیفک سی کیٹیگری نہیں ہے کہ اللہ کو صرف یہ والی کیٹیگری ہی راضی کر سکتی ہے۔ اللہ کو یہ والے لوگ آسانی سے راضی کر لیں گے، لیکن وہ والے لوگ، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ نو نیور۔ یہ اس طرح کمپلیکیٹڈ نہیں ہے ہمارا رب، الحمدللہ۔ جو بندہ بھی جس بھی لیول میں، جن بھی حالتوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی اسٹرگل شروع کرے گا، اللہ نے اس سے پہلے قدم پہ راضی ہو جانا ہے اور اگلے قدم اٹھانے کی اسے ہمت دینا شروع ہو جانا ہے۔ یہ ہمارے سو کولڈ اوپینینز ہوتے ہیں، ہمارے سو کولڈ کمزوریاں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، میرے یہ مسئلے ہیں، میرے وہ مسئلے ہیں۔ اور بھائی مسئلے وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تم نے ہر حال میں۔ تو ہر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے ہر حال میں۔ اب جو انسان اس مقصد پر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، جسے اللہ مل جاتا ہے، پھر جسے اللہ ملنے کے بعد جو اللہ رب العزت سے جڑے علم کو حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی ساری زندگی اس علم کے اندر، اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، یہ بندہ الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ فلسفے ہوتے ہیں، دنیا کے الگ الگ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، دنیا کو نشوں میں سکون مل رہا ہوتا ہے، دنیا لذتوں کی دیوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بندہ مومن جو اللہ کو مان لیتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے اس کا سکون صرف اور صرف اس کے رب اور رب کی بندگی میں نظر آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم انہی لوگوں میں سے ہیں نا۔ ہمارا کنیکشن کس رب کے ساتھ ہے؟ جو اس دنیا کا ریئل خدا ہے، الحمدللہ۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگر ہمیں وہ رب مل گیا اور ہماری زندگی، جس سے زندگیوں کا مقصد کمپلیٹ ہو جاتا ہے، باقی تو حالات ہے نا، اس سے دیکھ لیں گے ہم۔ کبھی یہ دنیا آسمانوں کی سیر کروائے گی، تو کبھی یہی دنیا اپنے ہاتھوں سے منو مٹی نیچے دبا کے چلی جائے گی۔ کبھی یہی دنیا آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کو کہے گی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹینشن کیوں لیتا ہے، فکر کیوں لیتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کبھی یہی دنیا کے لوگ آپ کو دھکے دیں گے، آپ کو تھپڑ ماریں گے، آپ کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو بلیم کریں گے، ایسا ہے نا، آپ پر الزام لگائیں گے۔ تو یہ تو حالات ہیں، حالات سے تو ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے موت آنی ہے، تو اس فیصلے کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے ابھی 2 دن بعد بیمار ہونا ہے، میرے اوپر ایک کریٹیکل کنڈیشن آنے والی ہے، ایک ٹف سچویشن آنے والی ہے، میں کمزور پڑنے والا ہوں، میں اس طرح چل نہیں سکوں گا، بول نہیں سکوں گا، کھا نہیں سکوں گا، پی نہیں سکوں گا، تو یہ آج حالات ٹھیک ہے، کل کو وہ حالات بدل جائیں گے۔ تو حالات کے بدلنے کے ساتھ میں اپنے رب کو تو چینج نہیں کر سکتا نا۔ عبادتیں تو جو نمازیں صحت کی سچویشن میں مجھ پر 5 فرض ہے، جب بیمار ہو جاؤں گا تو وہی 5 نمازیں مجھ پہ فرض رہیں گی۔ ہاں، کنڈیشن بدل جائے گی، اگر میرے اندر ہمت نہیں ہے